السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ آج ناظرین ایک بہت ہی اہم دن تھا، بڑا نیوزی دن تھا، جس طرح ہم اپنی جرنلزم کی زبان میں کہتے ہیں۔ اس میں ایک جو ظاہر بات ہے بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی، وہ یہ کہ آج وزیر اعظم نے عمران خان نے ایک بار پھر جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر لیا 178 ووٹوں کے ساتھ، اور اپوزیشن نے کیونکہ بوائیکاٹ کیا تھا تو وہ ایک طریقے سے وہ ون سائیڈڈ افیئر تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے باہر آج جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ تھی، اور یہ مجھے ذاتی طور پر بہت ہی دکھ ہوا، کیونکہ جو مناظر ہم نے دیکھے اس سے اور کچھ ہو رہا ہو تو یہ تو ضرور ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی کلچر ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے ایک منفی رخ کی طرف جا رہا ہے۔ اور آج جس طریقے سے وہ معاملات آگے بڑھے، میں تھوڑا سا اس پہ آج تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس آج کے معاملے میں جو یعنی ایک مصدق ملک صاحب کا بہت آج ذکر ہو رہا ہے اس حوالے سے، تو ان کو میں نے دعوت دی تھی، آج میرے ساتھ موجود ہیں، ذرا جانیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا۔ میں پروگرام شروع کرتا ہوں، میں تعارف کرا دوں پہلے اپنے مہمانوں کا۔ ڈاکٹر مصدق ملک PMLN سے ان کا تعلق ہے، وہ جوائن کر رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جناب علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف فیڈرل منسٹر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تینوں کا بہت شکریہ۔ مصدق صاحب، لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ۔ آج جو کچھ ہوا، آپ گئے تھے باہر پریس کانفرنس کرنے، اس کے بعد وہاں پہ دنگا فساد شروع ہو گیا، کراؤڈ آ گیا، وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا، ٹویٹر پہ بھی چل رہا ہے، ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے، لیکن اس میں بہت حد تک صورتحال اس وقت جو ہے نا وہ کنفیوژن ہو رہا ہے، چیزیں مکس ہو رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آپ لوگوں نے شروع کیا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا تیزی سے ہمیں بتائیں کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ ہوا کیا، اور ساتھ ساتھ ہم ناظرین کو وہ فوٹیج بھی دکھائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جی ہم بہت دن سے پارلیمنٹ لاجز کے اندر جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ اپنی پریس کانفرنسز اور پریس ٹاکس کرتے ہیں، تو جو ڈیپٹی اسپیکر صاحب ہیں، کیونکہ وہ ایک نیوٹرل آدمی ہیں اور آربٹر ہیں، اور ان کا کام ہے کہ اس تمام پورے ادارے کو آگے بڑھانا، اس کی حفاظت کرنا، تو انہوں نے باقی تو DSNGs کے آنے کی جو PTI کے وزراء کے لیے دیگر لوگوں کے لیے آتی ہیں ان کو اجازت دے دی، لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ پریس ٹاک نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہتے رہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کیوں نہیں پریس ٹاک کر سکتے۔ بہرحال انہوں نے اجازت کینسل کر دی۔ اس دن کے بعد سے ہم نے پریس ٹاک سامنے سڑک کے اکراس جا کے، وہ جو گرین بیلٹ ہے بالکل پارلیمنٹ لاجز کے سامنے، گرین ریڈ زون میں، وہاں پہ کانفرنسز شروع کر دی۔ آج کی ہماری پریس کانفرنس جو ہے یہ ایک اناؤنسڈ پریس کانفرنس تھی، جس کے متعلق سب کو پتا تھا، اور یہ اسکرین پہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ جی، اور ہم وہاں پہ چلے گئے۔ ہم نے جب اپنی پریس کانفرنس شروع کی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ماحول ٹھیک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابھی مائکس وائکس ہی سیدھے ہو رہے تھے تو پولیس نے دروازے کھول دیے ان تمام لوگوں کے لیے جو ڈی چوک کے اندر کھڑے تھے، اور یہ یاد رہے کہ آج یہ وہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں پیچھے اسکرین پہ، جی، مگر آپ وہ ذرا کلپ چلائیں جس میں یہ دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے مائکس وائک سیدھے ہو گئے ہیں، پریس کانفرنس شروع ہو گئی، اور یہ ڈی چوک کے راؤنڈ اباؤٹ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی یہاں پہ موجود نہیں تھے یہ۔ اور ان کو اس کے باوجود کہ PTI نے آج اعلان کر رکھا تھا، وہاں پہ رینجرز موجود تھی، وہاں پہ سینکڑوں پولیس افسران موجود تھے۔ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی، میں یہ دیکھیے یہ چلتے آ رہے ہیں، پریس کانفرنس شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ ڈی چوک سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کو رینجرز نے بھی آنے دیا، ان کو پولیس نے بھی آنے دیا، بے شک تصادم ہو جائے، نہ رینجرز کو کوئی فکر تھی نہ پولیس کو کوئی فکر تھی۔ پھر اس کے بعد آپ جو اگلا بھی پہلے کلپ دکھا رہے تھے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، یعنی 1 انچ کا فرق بھی نہیں رہ گیا۔ جی، اور یہ تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں پلے کارڈز تھے، اور جو نعرے یہ وہ لگا رہے تھے، اگر آپ سنا سکے تو سنا دیں، کیونکہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا وہ نعرے کیا تھے۔ اس کے باوجود ہم لوگوں نے پریس کانفرنس ختم کی، کیونکہ وہ کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ انٹیمیڈیٹ ہو جائیں، ہمیں دھکے وکے جو دے رہے تھے تو ہم چلے جائیں وہاں سے، لیکن ہم نے پریس کانفرنس ختم کی، سوالات کا جواب دیا، اس کے بعد ہم مڑ کے واپس اپنی پارلیمنٹ لاجز کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ شاہد عباسی تھوڑا آگے تھے میرے ساتھ، اور احسن اقبال صاحب پیچھے تھے مریم اورنگزیب کے ساتھ۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ تمام یہ لوگ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ گئے ہیں، یہ مریم اورنگزیب پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، جس کی فوٹیج آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی۔ میں جا کے مریم اورنگزیب میں آیا تو اس وقت یہ چارج کر رہا تھا کراؤڈ۔ یہ ابھی آپ واپس جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ اب آپ واپس ادھر آ گئے ہیں تقریباً پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ تک۔ جی، لیکن جب ہم واپس آ رہے تھے تو مریم اورنگزیب کے اوپر اس کراؤڈ نے چارج کیا، اور وہاں پہ جو زبان انہوں نے بولی
ذرا وہ آپ سنوا دیں ایک دفعہ ذرا عمران خان صاحب اور یہ میرے دوست علی محمد جو میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور ہر دفعہ خدا کا اور رسول کا نام لے کے پروگرام شروع کرتے ہیں، ان کو ذرا سنائی دے کہ ماؤں بہنوں کے متعلق پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے گھر بھی مائیں بہنیں ہیں، میرے گھر میں بھی ہیں، سب کے گھر میں ہیں، رینجرز کے گھر میں بھی ہے جو وہاں کھڑی تھی اور پولیس کے گھر میں بھی ہیں. ذرا جرت پیدا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو اللہ کا نام اور رسول کا نام لے کے مدح کرنے کے بعد شروع کرتے ہیں اپنی ہر بات، وہ کیا زبان استعمال کر رہے تھے مریم اورنگزیب کے متعلق. مریم صاحبہ کو گھیرا ہوا تھا سارے کراؤڈ جی، اور حملہ کر رہے تھے اور گالیاں بک رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹھڈا مارا مریم اورنگزیب کو. یہ جو برال آپ کو نظر آ رہی ہے جو سلیکٹیوٹی کے ساتھ دکھا رہے ہیں بہت سے چینل. آپ واپس آئے جی، جب میں واپس آیا ہوں اس وقت تک یہ کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں چارج کر رہا تھا مریم پہ اور گالیاں بک رہا تھا. تو اس کے بعد جب ان کو دھکیلنا شروع کیا تو ایک صاحب نے مریم کو ٹھڈا مارا. اچھا. اور جب ٹھڈا مارا تو پھر وہاں پہ دھکم پیل شروع ہوئی، اور وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیے، یہ جو آپ کو اب نظر آ رہا ہے یہ اس وقت ٹھڈا مار چکے ہیں مریم کو. اچھا. اس کے بعد یہ تمام ہنگامہ شروع ہوا. آپ مجھے یہ بتائیے، یہ ہے مدینہ کی ریاست بھائی، یہ علی محمد بھائی آپ کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری بھی ہیں، اور آپ کی بہن میری بہن ہے، آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، جو زبان مریم کے ساتھ آج بولی جا رہی تھی، اگر آپ کی یا میری بہن ہو اور ان کے ساتھ یہ زبان بولی جائے اور ان کو اس طرح ٹھڈا مارا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں میری بات کو کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ اب اسی طرح خدا کا نام لے کے شروع کریں پروگرام، اسی طرح رسول کی حمد کریں، اسی طرح مدینہ کی ریاست کا ذکر کریں، اور پھر ذرا مجھے بتائیں کہ اگر میری بہن ہوتی یا آپ کی بہن ہوتی، اور میں دونوں کو ایک سمجھتا ہوں، جوان بہن ہوتی اور صرف وہاں پہ بات کرنے کے لیے آتی تو آپ وہاں پہ کیا کرتے؟ آپ اس کا جواب دے دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ یہ آپ جو نظر آ رہا ہے جی، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کے سامنے جوتے مارنے شروع کر دیے. احسن اقبال صاحب پہ جوتا پھینکا، مجھے تھپڑ پیچھے سے کسی نے آ کے مارا، دھکم پیل شروع ہو گئی. یہ دیکھیے یہ ہوا اس کے بعد. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت بڑھتی ہے؟ یہ پی ٹی آئی نے آج عزت بڑھائی. آپ کے خیال میں یہ ہماری تذلیل آپ نے کی ہے، یا آپ نے اس ملک کی ہر بہن کی، ہر بیٹی کی تذلیل کی ہے آج آپ نے؟ اور اس رینجرز نے بھی کروائی ہے جو وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. سینکڑوں کی تعداد میں رینجرز اور پولیس کھڑی تھی. کس لیے؟ کس کی حفاظت کے لیے بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے آج مجھے اس پورے پاکستان میں کہ اتنی بڑی چھاتیوں والے رینجرز کے لوگ جو بلٹ پروف ویسٹ پہن کے کھڑے تھے، وہ کس کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے؟ ان گونز کو نہیں روک سکتے تھے. اور پھر سلیکٹیوٹی کے ساتھ آپ کلپ چلا رہے ہیں. تو آج آپ رسول کا نام لیں اور خدا کا نام لیں اور مجھے اس بات کا جواب دیں. آج آپ وزیر ہیں، میں آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ کا دوست بھی ہوں، اور آپ کا کولیگ بھی ہوں، اور میں آج آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ جواب دیں آج کیا ہوا ہے. اور وہ کدھر ہیں آپ کے انٹیریئر منسٹر؟ کدھر ہے ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی؟ کیا یہ ڈکلیئرڈ پریس کانفرنس نہیں تھی؟ کیا آپ کو آتے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ نظر نہیں آ رہے؟ اور میرا بھائی جو یہاں کا ایم این اے ہے، مجھے کسی نے بتایا، میں نے وہ کلپ نہیں دیکھا، کہ وہ وہاں پہ اس کراؤڈ کے ساتھ موجود تھا. خدا شاہد ہے میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. نہیں، میں ابھی نام نہیں لوں گا جب تک میں خود کلپ نہیں دیکھوں گا. لیکن اگر وہ موجود تھا نا تو یہ اس کی بھی بہن تھی، یہ اس کی بھی بیٹی. علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ فہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دیکھیں، ہم سب بیسیکلی مسلمان ہیں، اور درود و سلام جو ہے وہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے. اور اس بات کو اکثر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کریں، کسی کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے، ٹارگٹ نہیں کر رہا. میں نے آج آپ سے سوال پوچھا ہے کہ میں تو درود اور سلام، آپ سمجھتے ہیں کہ درود و سلام کی وجہ مجھے برا لگ رہا ہے بھائی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں درود و سلام کی وجہ سے برا منا رہا ہوں؟ آپ نے میں جب آپ بات کریں کر لیجیے خاموش تھا. میرا رائٹ ہے، میں آپ کی بات کروں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں، ایک واقعہ آج ہوا اور میں اس پہ افسردہ ہوں، کیونکہ ہماری جماعتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ہم سب جو ہیں پاکستانی ہیں اور ہم کولیگز ہیں. اور آج جو ہوا، پہلی بات تو یہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نمبر 1. دوسرا یہ کہ ہم سب لوگ تو اندر تھے پارلیمان میں، تو میں تو جب ہم سارا پروسیس ختم ہوا ہے باہر نکلے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ سارا ہوا. لیکن ایک چیز ضرور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرف تھے
ہمارے دوست شاہد خاقان عباسی صاحب یا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یا ہماری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ اور میرے خیال میں احسن اقبال صاحب بھی تھے. تو یہ تو سینئر ترین پولیٹیشینز ہیں. ایک ہمارے انٹیریئر منسٹر رہے, ایک ہمارے سابق وزیر اعظم رہے. مصدق بھائی آپ وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کے ترجمان رہے اور اب بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ مریم بی بی جو ہیں وہ مریم اورنگزیب صاحبہ وہ انفارمیشن منسٹر رہیں. تو بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ذمہ دار پوزیشنز پہ آپ رہے ہیں. میں صرف ایک میرا یہاں پہ میری ایک آبزرویشن ہے, پلیز آپ اس کو پرسنل نہ لیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جگہ اگر ہم بھی ہوتے اور ڈی چوک پہ یا کہیں بھی مسلم لیگ نواز کی یوتھ کی ایک وہاں گیدرنگ ہونی ہوتی اور اس کو کل سے اناؤنس کیا گیا ہوتا کہ ایک بڑا ایونٹ ہے, جس طرح میاں نواز شریف کا آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کی جب اوتھ ٹیکنگ تھی, مجھے یاد ہے میں پہلی بار منتخب ہو کے آیا تھا, بہت بڑی تعداد میں مسلم لیگی دوست ہمارے آئے ہوئے تھے اور پورا پارلیمنٹ ہاؤس بھرا ہوا تھا. تو ایسی حالت میں جب مخالف جماعت کی کوئی بڑی پولیٹنگ گیدرنگ ہو تو حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھیں دوسری طرف تو یوتھ ہے, لڑکے ہیں, نوجوان ہیں, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اتنی بڑی گیدرنگ ایک رائیول جماعت کی ہوتی ہے تو بڑے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں مناسب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا یا تو تھوڑا ڈیلے کر دیں یا تھوڑی سی جگہ ہم چینج کر لیں, کیونکہ ڈی چوک میں ہی سارا ان کا کل سے اناؤنس تھا کہ 11 بجے. یہ تو بلیمنگ دی وکٹم والا ہو رہا ہے نا کہ بھئی آپ نے کی کیوں. میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا آپ نا آرگیومنٹ کو الٹا کر رہے ہیں کہ آپ کیونکہ آپ کے اوپر حملہ ہوا تو آپ آئے کیوں. یہ تو آرگیومنٹ میرا خیال ہے ٹھیک ہے. میں اپنی بات پوری کر لوں نا, اس کے بعد آپ اس پہ کاؤنٹر کوسچن کریں. میرا عرض یہ تھا کہ کل سے ہمارا یہ اناؤنس تھا کہ ہماری یوتھ جو ہے تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ ایک سالیڈیرٹی کے لیے اپنے وزیر اعظم صاحب کے لیے 11 بجے کا کل سے اناؤنس تھا کہ وہ ڈی چوک پہ آئیں گے. ظاہر ہے وہاں انرولی ہو جاتا ہے جب کراؤڈ آتا ہے نا, کراؤڈ از آلویز انرولی. کراؤڈ آتا ہے اور انہوں نے وہاں کچھ نہیں کرنا تھا. ظاہر ہے ان کے وزیر اعظم نے آج اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا اور جیسی ووٹ آف کانفیڈنس لیتے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر کے چلے جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ حکمت عملی کا تقاضا یہی تھا کہ جہاں اتنا بڑا کراؤڈ ایک جماعت کا ہو وہاں مخالف جماعت کے لیڈران وہاں اگر گیدر ہوتے ہیں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ پکچرز میں نے دیکھی ہیں جو اس میں ایک جوتا وغیرہ چلا ہے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں گالیاں بھی دی گئی ہیں, تو وہ اس پہ 2 باتیں میں کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کسی بھی صورت ڈیفینڈیبل نہیں ہے, بالکل غلط ہوا ہے. اور دوسرا میں یہ بھی کہوں گا کہ باوجود اس کے کہ جتنے بھی جذبات ہوں لیکن آپ ایکسپیکٹ ایک سابق وزیر اعظم سے کرتے ہیں, شاید خاقان صاحب سے, انتہائی احترام سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں ہے کہ اس طرح جا کے آپ اس طرح ماریں. دیکھیں وہاں پولیس ہے, سب ہے, آپ انہی کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. بہرحال جو ہوا وہ اچھا نہیں تھا, کنڈیمیبل ہے. ہمیں ایک دوسرے کا صبر کے ساتھ لحاظ رکھ کے جو ہے سیاست کرنی چاہیے. سیاست کا مطلب آخری بات یہ ذرا سوال سن لیں ذاتی دشمنی نہیں ہے. پھر میں ذرا فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف جاتا ہوں. علی محمد بھائی میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے آپ نے صحیح بات کی, اگر میری بہن وہاں پہ کھڑی ہوں یا آپ کی بہن کھڑی ہوں اور جو کچھ وہاں پہ ہوا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی اس انرولی ایکٹ کو کنڈیم کیا ہے. صرف میں نے آپ نے شاہد خاقان کا کہا, شاہد خاقان تو وہاں کھڑے تھے اور میں بھی کھڑا تھا اور میں اس کو اپنی بہن سمجھتا ہوں مریم کو, وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, میری بہن ہے, جوان عورت ہے. اور میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی تنقید جو ہے برحق, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میری بہن آپ کی بہن ہم دونوں کی بہنیں وہاں کھڑی ہوتی اور یہ سب کچھ ہوتا ہے, وہ زبان بولی جاتی اور ان کو ٹھڈا مارا جاتا, تو آپ کیا کرتے؟ اور آپ اپوزیشن میں ہوتے اور ایڈمنسٹریشن آپ کو رسپونڈ نہ کرتی, رینجرز بھی کھڑی ہوتی وہاں پہ اور پولیس بھی کھڑی ہوتی اور کچھ نہ کرتی, کسی کو نہ روکتی. میں عرض کروں اگر فاض صاحب آپ کی اجازت ہو. دیکھیں میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 wrongs don't make 1 right ہے, ٹھیک ہے. میں اگر ابھی آپ کو کوٹ کروں جس طرح یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. سر سنیں نا, سن تو لینا, اب آپ جذباتی ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ میرے بھائی ہیں بڑے. جی جی جی. جس طرح ہماری شیرین مزاری صاحبہ کو سینئر ترین پولیٹیشنز کو کھینچا گیا بالوں سے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا صدر عارف علوی صاحب کو بنی گالا وہ جا رہے تھے اپنے لیڈر سے ملنے اور آپ کی پولیس نے اس زمانے میں جس طرح ان کو سر سے پکڑ کے کھینچا, سر پہ مارا. ہمارے علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال کو انہی اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھسیٹا گیا. میرے اپنے ایم پی اے افتخار مشوانی صاحب کو اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا. یہ ہوا, وہ غلط تھا. آج جو ہوا یہ بھی غلط ہے, لیکن میں نے کرٹیسائز نہیں کیا, میں نے صرف اپنا تجزیہ دیا ہے کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک جماعت کے ورکرز اور دوسری طرف آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, کوئی آپ کوئی اور ملک ہیں لیکن آپ لیڈرز ہیں. میں یہ میرا آپ لوگوں سے بھی گلا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ تحریک انصاف کی یوتھ وہاں جمع ہو رہی ہے, دیکھیں اس کو دوسری طرح لے لینا.
اگر یہاں پہ مسلم لیگ نواز کا یوتھ جمع ہو رہا ہوتا, مریم نواز صاحبہ آتی اور ہم وہاں پہ, میں اور فواد چودھری اور مراد سعید وغیرہ, ہم جا کے وہاں پریس کانفرنس کرتے, اس کا احتمال تھا کہ آپ کے ورکر بھی ہمارے ساتھ خدا نخواستہ کوئی بدتمیزی کرتے جس پہ ان کو بلیم نہیں کر سکتے. کراؤڈ از آلویز انرولی. تو اس میں صرف یہی ہے کہ بالکل یہ مناسب رویہ نہیں ہے, غلط رویہ ہے. ایک بات کرنا چاہوں گا, میں یہ کہنا چاہوں گا, جو آپ نے اسپیسیفکلی پوچھا کہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں. دیکھیں جذبات بالکل ہوتے ہیں, لیکن ایک سابق وزیر اعظم سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ رویہ کم از کم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو مار کھانے دیتے نا مریم اورنگزیب کو, پھر سابق وزیر اعظم کو چاہیے تھا نا, پولیس انٹروین کر رہی تھی نا, رینجز کر رہی تھی, تو گالیاں کھانے دیتے اور مار کھانے دیتے, تو یہ دس وڈ ہیو بین بیکمنگ آف ا پرائم منسٹر دین. وہ بھی مناسب نہیں ہے نا. سابق وزیر اعظم اس طرح لوگوں کو اٹیک کرے, لیکن پولیس وہاں ہے, اور طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کریں صاحب, کوئی نہ کوئی بتائیے نا. پولیس تو ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے, وزیر داخلہ جو ہیں وہ روز اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور روز بتاتے ہیں ایسے ایسے کر کے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس موجود تھی. آج آپ کا وہاں پہ جلسہ تھا, انہوں نے, ان کا یہ کام ہے کمشنر صاحب کا, ڈپٹی کمشنر صاحب کا, کہ وہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو روکیں, کراؤڈ کو ادھر نہ آنے دیں جہاں پہ پریس ٹاک ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے ہمارے اختیار میں کیا تھا. میں نے تو رینجرز والوں کو کہا, ایک منٹ دیجیے گا, صرف ایک سیکنڈ دیجیے, صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا. میں نے رینجرز والوں سے کہا, علی محمد بھائی, کہ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں. انہوں نے نظریں پھیر لی مجھ سے. میں تو ان کو یہی کہہ سکتا تھا جب وہ دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے. فیصل کریم کنڈی صاحب, کیا نقصان ہوا ہے آج ہمیں یہ سارا کچھ جو ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاض صاحب, میں نے یہ آج سارا واقعہ دیکھا اور ابھی بھی یہ بات کریں, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. مصدق ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی, علی محمد خان صاحب اس کو ڈیفینڈ کرتے. لیکن دیکھیں آج اس چیز میں علی محمد خان صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہاں پر ہمارے ڈی چوک پہ آج پروگرام تھا. انتظامیہ کو بھی پتہ تھا, کیونکہ سارے نام ان کا کام ہی نہیں ہے اور باقی ادھر کام ہی نہیں ہے, ساتھ دن ٹیلی فون ٹیپ اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا دوڑنا کی کیا ایکٹیویٹی ہے. تو ان کو بھی پتا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, 2 ایونٹس ہو رہے ہیں, تو ان کا بھی یہ کام تھا کہ وہ ڈویژن بناتے پہلے سے ہی کہ کہیں یہ چیز نہ ہوتی. اور اس چیز میں سب سے بڑا ذمہ وار میں 2 شخصوں کو کرتا ہوں, ایک قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور ایک یہاں کے جو انٹیریئر منسٹر ان کو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ بتائیں, پارلیمنٹ لاجز جو ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے, پارلیمنٹرین وہاں پہ رہتے ہیں نا, کوئی اور نہیں رہتا. تو سیاستدان کیا کریں گے؟ آج ہم اگر یہ بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں, پولیٹیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا. تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ پریس کانفرنس نہ کریں. بھائی آپ ایک کارنر بنا لیں, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی آپ لابیز میں نہ کریں, نہ کریں, آپ ایک کارنر بنا, جیسے پارلیمنٹ ہاؤس میں باہر بنے, ایک کارنر بنا لیں, ایک پوڈیم بنا دیں اور کہیں کہ جس نے پریس کانفرنس کرنی وہ یہاں پر پریس کانفرنس, کیونکہ آپ نے سہولت دینی ہے پارلیمنٹیرینس کوئی چیزیں. اس کو کیوں بند کیا؟ بس شاہ سے شاہ کی وفادار نا, وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ حکومت کے خلاف پریس کانفرنس ہوتی ہے, وزیر اعظم کے خلاف ہوتی ہے, تو یہاں پہ نہ کریں لیکن گیٹ کے باہر کریں. دیکھیے پارلیمنٹ لاجز, پارلیمنٹ کی حکومت بھی کرے, بہت پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کرتے ہیں, رات کو ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں, اکثر لوگ آتے ہیں, اکثر لوگ نہیں آتے, کوئی ڈیسنجی منگا لیتا ہے, کوئی کیا کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہونی چاہیے تھی. دیکھیں مطلب ہے کہ اب یہ دیکھیں, پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کی انتظامیہ, ان کو پتہ تھا کہ 2 ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ویسے تو ڈی چوک پہ انہوں نے چلو اعلان کر دیا کہ ہمارے پارٹی کے ورکرز آئیں گے, باقی چیزیں آئیں گے, اور انہوں نے بیچ میں انٹروین بھی نہیں کیا نا, کھڑے ہوئے. اگر سپوز آج ان کی پارٹی کے یا پی ڈی ایم کے ورکرز بھی وہاں پر آ جاتے اور تصادم ہو جاتا, پھر کیا ہوتا؟ مطلب ان کو چاہیے تھا پولیس کو یا رینجرز کو کہ وہاں پر ان کو بلاک کر دیتے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی یہاں پہ جاری رکھیں, یہ پریس کانفرنس ہے 10 منٹ کی 20 منٹ کی, چلے جائیں گے, پھر اس کے بعد اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. اور میں ابھی بھی علی محمد خان سے, اور اگر ڈپٹی اسپیکر صاحب سن رہے ہیں, کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس سے بند کیا وہاں پر. یہ چیزیں تو پریس کانفرنس تو پولیٹیکل پارٹیز کریں گے. میں اگر ایک پارٹی لیڈر سے ایک پارٹی لیڈر, کیا کل وزیر اعظم صاحب اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو پارلیمنٹ لاج میں ملنے جائیں گے, کیا آپ ان سے کہیں گے کہ آپ یہاں پریس کانفرنس نہ کریں؟ یا کوئی اور پارٹی کا لیڈر جائے گا, آپ کہیں گے کہ پریس کانفرنس؟ میرے خیال ہے یہ چیزیں دیکھیں, یہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ریویو نہیں, یہ بالکل ہی مطلب میں سمجھتا ہوں غلط ایکٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ پولیٹیکل جگہ ہے, یہ ایسی جگہ نہیں ہے جس پہ آپ کہیں یہاں پہ کوئی بیوروکریٹ رہتے ہیں, یہاں پہ کوئی ججز رہتے ہیں, یہاں پہ کوئی فوجی رہتے ہیں, یہاں پہ کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ ہو. تو آپ کنٹونمنٹ نہ بنائیں اس کو, آپ نے پارلیمنٹ لاج کو کنٹونمنٹ بنا دیا ہے کہ یہاں پر آپ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. بریک کا وقت ہو رہا ہے جی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, مہمانوں مسئلے واپس آئیں گے تو ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا, ڈاکٹر مصدق ملک نے بڑی تفصیل سے
جو ہے وہ بڑا ہی یعنی کہ دردناک قسم کا ایک واقعہ ہے، اور اس سے ہماری بنیادی طور پر جو پورا جو پاکستان کی سیاست ہے اس پہ بہت ہی، جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. لیکن اس کے بعد اب جو ایک محاذر آئی ہوئی بھی ہے اس پہ اور زیادہ کتنی شدت آئے گی، ذرا بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اب یہ جو معاملہ جو بدمزگی ہے وہ تو ہو گئی صبح، لیکن اس کے بعد اس پہ جو رد عمل آنا شروع ہوا اس سے حالات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں، اور مجھے واقعی میں ذاتی طور پر بھی دکھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ساری صورتحال جو ابھی ہم نے بیان کی وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے بشمول میڈیا کے، جرنلسٹ کے، ان سب نے سارا کچھ دیکھا. تو جو اصل میں ہوا جو ایک حقیقی صورتحال تھی، جو فیکچول پوزیشن تھی، وہ معلوم کرنا کو زیادہ مشکل تو نہیں ہے. وہ ہم نے بھی کافی آئی وٹنس سے بات کی اور بات وہی نکل رہی ہے جو ابھی بیان ہو رہی تھی کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، پھر وہ لوگ وہاں سے آئے اور اس کے بعد معاملات جو ہیں اس طریقے سے پرتشدد ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد مریم صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی نے ان کی طرف جو ہے یعنی کچھ ان کو شاید ہٹ کیا، ٹھڈا لگایا، اور اس کے بعد معاملات گڑبڑ ہوئے. لیکن اس کے بعد جب سیشن ختم ہوا پارلیمنٹ کا اور پی ٹی آئی کے لوگ نے جب آ کے دیکھا کیا ہوا ہے، تو جو اس کا رد عمل آیا اس میں پھر ایک دم اس معاملے کو بھی ایک اس پہ سیاسی رنگ چڑھا دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں دیکھیں یہ تو انہوں نے شروع کیا تھا. حالانکہ اگر پی ٹی آئی کے ممبرز جس طرح کہ علی محمد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہہ دیتے کہ جناب نہیں بالکل غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا اب دفاع شروع ہو گیا. یہ آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کا اب دفاع ہو رہا ہے، ایڈیٹڈ ورژنز آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ تو ڈاکٹر مصدق ملک نے شروع کیا یا یہ شاہد خاقان عباسی نے شروع کیا. اب وہ یہ انفارچونیٹ چیز ہو رہی ہے. جی یہ بات بڑی واضح ہے، آپ کلپس میں دیکھ سکتے ہیں، آپ جتنا مرضی ان کو ایڈٹ کریں، آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ پریس کانفرنس میں صرف 7 لوگ ہیں، اور آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 100 کے قریب لوگ ہیں جو پلیک کارڈ اٹھائے ہوئے نعرے وارے مار رہے ہیں. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 لوگوں میں سے 2 لوگوں نے 100 لوگوں پہ حملہ کر دیا، یہ ہے لاجک. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب دھوکہ ہے. آپ صرف جب اپنی بہن کے دفاع کے لیے سامنے کھڑے ہوں 1000 مرتبہ اگر یہ موقع واپس آئے اور میری بہن نہ ہو، کسی اور کی بھی بہن ہو، تو میں وہیں کھڑا ہوں گا جہاں پہ میں آج کھڑا تھا. اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا. اگر میں نہیں بھی جانتا ہوتا مریم اورنگزیب کو تو آج نتیجہ کچھ اور نہ نکلتا. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سیاست میں جو وزاداری ختم ہوئی ہے، جو ہر چیز سیاست کی نظر ہو گئی ہے، بیانیہ بھی. اگر ہمیں آج سب ہونے کے بعد اتنی بھی ہمیں اگر، اور for the lack of any other word، گریس نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ ایک لڑکی ہے، اکیلی ہے، جوان ہے، آپ اس کو گالیاں بک رہے ہیں، آپ اس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ کہہ دیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کی کوئی خاتون ہوتی تو میں، یعنی یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا رویہ مختلف نہیں ہوتا، میں ان کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہوتا اور یہی کچھ ہوتا جو آج ہوا ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہوئیں. معاشرے میں سے وزاداری جاتی، وہ کیا، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، یعنی وزاداری بھی جاتی رہی، رکھ رکھاؤ بھی جاتا رہا. یہ اب یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کے بعد ہم پارلیمان میں بیٹھیں گے نہیں؟ تو وہ کعبے کے منہ سے جاؤ گے غالب. یعنی کہاں بیٹھ کے ہم کیا بات کریں گے جب ہم ایک اپنی بہنوں کی تعظیم نہیں کر سکتے، تو ہم بلز پہ کیا گفتگو کریں گے؟ وہیں پہ بھی یہی لے دے ہوگی. ایک کسی دن کوئی نہ کوئی وہاں پہ بھی کپ کافی کا پھینکے گا کسی کے منہ کے اوپر، کسی کو میٹنگ کے اندر. اب یہ ہوگا. اور یہ تو پہلے سے چل رہا تھا کہ جب آپ بیٹھتے تھے بات کرنے تو این آر او کا نعرہ لگ جاتا تھا تو بات ختم ہو جاتی تھی. بات یہ ہوتی تھی کہ اگر آپ کو این آر او نہیں لینی تو ہم سے بات نہ کریں، کیونکہ آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو اس کا مطلب این آر او ہے. اب وہ تھوڑی سی جو چلیں، این آر او ایک ایسی چیز تھی جو سیاسی چیز تھی، تو ہم کہتے تھے ہمیں نہیں چاہیے، تم کون ہوتے ہو دینے والے، یہ کہتے تھے. اب تو یہ بالکل آج تو اب یہ جو ماحول چینج ہوا ہے، یہ اب بالکل ورکنگ ریلیشن شپ اس کے بعد زیرو ہو گیا. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا بڑا افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا، اور آپ دیکھیں کہ آج یہ ہوا ہے. کل کسی پولیٹیکل پارٹی سے، کل میں پریس کانفرنس کروں گا، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ کرے، کل
یہ پریس کانفرنس کریں گے, ہماری پارٹی کے لوگ یہ اناؤنس کریں گے ہم پریس کانفرنس کریں, اور حکومت تو ساری عمر نہیں رہنی, اپوزیشن میں بھی جانا ہے. اور پھر مطلب ہے کہ ایکٹیویٹی آپ کس قسم, مطلب آپ کہہ دیں کہ کوئی پروگرام نہ کرے, جوتے مارنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. آپ پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل سارے پولیٹیکل لوگ ہیں, اس میں کوئی بھی شخص کوئی بھی آ سکتا ہے اور یہ چیز اور اپنے پارٹی کے لیڈر کو یہ بتا سکتا ہے کہ دیکھیں میں یہ کرایا ہوں یا میں بدل. یہ چیزیں دیکھیں یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کے لیول پہ. میں آپ کو آج بھی چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے سندھ ہاؤس میں جب اسپیچ کیے تھے انہوں نے یہی بات کی. ہماری دیکھیں ہماری پارٹی لیڈرشپ ہم کبھی بھی ہمیں اس پہ وہ نہیں کرتی, شاباش نہیں دیا, یہ نہیں کہتی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ جا کے ٹی وی پہ جو ہے مصدق ملک صاحب گالیں نکال کے آ گئے یا ان کو یا برا بلا کہہ کر آ گئے ہیں اور یہ جو ہے نا بہت آپ نے بڑا کمال کیا. اب کیا کریں, دیکھیں کیا کریں, اب یہ ہو گیا ہے, اگر تھوڑا سے معاملات کو لانا ہے پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں, آپ تو نیوٹرل ہے نا, آپ مجھے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے اس کا کیا ریئیکشن آیا ہے, کہ اچھا کام ہوا یا برا کام ہوا ہے؟ ویسے انہوں نے کہا تو ہے علی محمد خان صاحب نے, علی محمد خان صاحب دیکھیں وہ ایک پی ٹی آئی میں سے کیا آپ ان کے لیڈرشپ لیول کیا, عمران خان صاحب تو ہر بات پہ جو ہے ہر چیز پہ جو ہے وہ ترکی کے ڈراموں پہ بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں, اپنے ملک میں جو ڈرامہ اور اس پہ تو کوئی ٹویٹ نہیں کیا انہوں نے. علی محمد خان صاحب دیکھیں یہ چیزیں دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے, دیکھیں آج یہ بڑے ان کے اس میں بھی خواتین ہیں, ان کی پارٹی میں بھی خواتین ہیں, ان کی پارٹی میں پارلیمنٹ ہے, ہمارے باعث ہماری بہن ہے, ہمارے باعث عزت ہے. لیکن دیکھیں ہم نہیں چاہتے اور ہم کبھی بھی اپنی پارٹی کے ورکر کو یا کسی کو کہیں گے کہ آپ جا کے کسی بھی پارٹی کے خاتون کے ساتھ بدتمیزی کریں, کیا کریں, کیونکہ اگر میں آج کہوں گا تو کل میرے ساتھ بھی یہ کام ہو. صحیح. علی محمد خان صاحب اگر اس کو کرنا ہے, اب ہم اگر آگے چلنا ہے اور اس پہ پانی ڈالنا ہے, تیل نہیں ڈالنا, تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ اس کی مذمت کرے, کچھ حد تک جو ہے وہ اپالوجائز کرے, بات کچھ حد تک رفع دفع ہو جائے گی, آگے چلے گی. یہ ممکن ہے, پی ٹی آئی کر سکتی ہے. دیکھیں اس ایشو کے دو ایسپیکٹ ہیں. پہلا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان روللی بیہیویئر کیا, لیکن اس میں ایک ایسپیکٹ اور بہت بڑی رسپانسبلٹی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پہ آتی ہے کہ بالکل اگر کسی نے گالی دی ہے مریم اورنگزیب کو تو بالکل غلط کیا ہے, کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن میرا پوائنٹ اب بھی وہی ہے, اگر مسلم لیگ نون کا کوئی جلسہ ہو یا ان کی کوئی بہت بڑی گیدرنگ ہو, میں مراد سعید یا ہماری کوئی خاتون ممبر ان سے نہیں مجھے وہ نقطہ آ گیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب اگر آگے چلنا ہے ون سائیڈ پروگرام نہ کریں پلیز. فاضل صاحب آگے کیا کریں, اب تو ہو گیا, اس سے بہت بڑا ایونٹ اندر ہوا, اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے, لیکن اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا بعد میں. اگر میں اس پہ ابھی آ رہا ہوں اس کو امپورٹنٹ, لیکن اس بات پہ مجھے پلیز بولنے دیں. یہ تقریباً ون سائیڈڈ ہو رہا ہے پروگرام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی یوتھ کے لوگوں نے کوئی انہوں نے جوتا مارا ہے یا گالی دی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہے, لیکن میں یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ اگر ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکر اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کو ایک دن 24 گھنٹہ پہلے سے پتا ہے, پریس کانفرنس آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, آپ اس کی پوزیشن لوکیشن چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ ان کے قریب آ کے 3-4 منٹ کے فاصلے پہ آپ ان سے موجود ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ ایک طرح سے موقع کیا کریٹ نہیں ہو رہا وہاں پہ آپ کی طرف سے کہ یار یہ مسئلہ پیدا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چاہتے تھے کہ ایسا ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چاہتے تھے کہ ایسا ہو, لیکن آپ کے ادھر ہونے سے ساتھ میں ابھی جو لیکن نقطہ یہ ہے نا کرتی ہیں اس سے اگر 5 منٹ کے فاصلے پہ فیصل کنڈی صاحب کا نقطہ یہ تھا نا کہ اگر ایک بار کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی, ان لوگوں ایک بار اگر لیڈرشپ تھوڑی سی ندامت کا اظہار کر دے تو عین ممکن ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں. یہ پریس کانفرنس کہیں اور جا کے نہیں ہو سکتی تھی. یہ میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے, آپ لیڈرز ہیں, آپ اپنا سابق وزیر اعظم وہاں موجود ہے, آپ سے 2-3 منٹ کے فاصلے پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں اور آپ وہاں ان کے سامنے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس میں پھر جو ہوا وہ غلط ہوا, وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. چلیں لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آتے ہیں تو جو ووٹ آف کانفیڈنس آج وزیر اعظم نے لیا ہے ذرا اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی اتنی سگنیفیکنس ہے کیا. بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. آج پرائم منسٹر عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا, 178 ان کو ووٹ ملے, تو جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ شاید ان کے پاس اب میجورٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, ان کو اس کو ختم کرنے کے لیے آج انہوں نے یہ ووٹ لیا جو ان کو مل گیا. ڈاکٹر صاحب کوئکلی میرے پاس آخری چند منٹ رہ گئے, لے تو لیا انہوں نے, تو جو ایک یہ جو تاثر آ رہا تھا کہ بھئی اب وہ شکست کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کے بعد وہ ڈاماڈولوری معاملہ وہ ہو گیا, کیا پکا ہوا اس میں؟ پرائم منسٹر کی کرسی خطرے میں نہیں ہے.
پتہ نہیں جی پرائم منسٹر کی کرسی کیسے خطرے میں نہیں ہے. میں نے کئی پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا اس میں تقریباً 35 ایم این اے، پہلے 16 پھر 24 اور 35 تک ایم این اے تھے جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے. یہ جو لوگوں پہ ہو رہا ہے، ہم سیاستدان ہیں، ہم لوگوں کا دکھ درد ختم کرنے آئے ہیں. اس حکومت نے جو 2.5 سال میں کیا ہے اس کو لے کر ہم اگلے الیکشن میں اس پلیٹ فارم پہ نہیں جا سکتے. اگر آپ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے تو ہم ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے. اور پھر وہ ریورسل بھی ہوا آخری 24 گھنٹے کے اندر کوئی ایسی مدد ہوئی کہ وہ ریورسل بھی شروع ہو گیا، مگر ڈیفیکشنز پھر بھی ہوئیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک ایسا چلے گا. یہ جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں سیاستدان، جن کو روز گالی گلوچ کی جاتی ہے، یہ لوگ سڑکوں کے اوپر جا کے لوگوں کے دکھ درد کا مداوع کرنے کے لیے ان کو کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ جو میں نے کیا اس کے لیے مجھے ووٹ دے دو، جو نہیں ہوا اس کے لیے معافی دے دو. تو ڈیفیکشنز پھر بھی ہو سکتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ڈیفیکشنز کیوں نہیں ہوں گی جی. آپ مجھے بتائیے کون یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس طرح کی غربت کا اور مہنگائی کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسٹیبل پلیٹ فارم اب ہو گیا ہے، اور آج اگر کوئی ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت نہیں تھی تو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. علی محمد خان صاحب کس طرح مستحکم ہوئے ہیں؟ بنیادی کمزوریاں تھیں وہ تو موجود ہیں. پاکستان کی جمہوری سیاسی تاریخ کا ایک انمول واقعہ آج ہوا، جس کی سمجھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ اس فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں کہ کرسی ہے تمہارا، جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. یہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب تک عوام نے ان کو اٹھا کے عدالتوں نے باہر نہیں پھینکا، ڈاکٹر صاحب اور فیصل بھائی کی جماعت کے لیڈرز چپکے رہے کرسیوں سے. عمران خان صاحب نے جیسی کوشچن اٹھا، حالانکہ آئینی قانونی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ کوئی پابندی قدغن نہیں تھی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے. انہوں نے پلیچ کیا کہ نہیں، مورلی اب آئی ایم باؤنڈ کہ اس ایوان سے جہاں میں نے 1 سیٹ جیتی ہے لیکن میری جماعت نے اگر 1 سیٹ ہاری ہے، جو تمام پارلیمنٹیرینز وہاں جنہوں نے مجھے وزیر اعظم بنایا، اور انہوں نے خود یہ کہا تھا پرسوں کہ مجھ پہ اگر میرے جو ایم این ایز ہیں ان کے اعتماد نہیں ہے، میں مسلط نہیں رہوں گا قانون یا آئین کے زور پہ. اور انہوں نے وہ کام کیا. پاکستان کی تاریخ میں ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس ہوئے، ووٹ آف کانفیڈنس کبھی نہیں یہ سٹیپ نہیں لیا. بڑا سٹیپ لیا. فائنل ورڈ میں وہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. آج میدان سے آج بھاگ گئی. آج بڑا علی صاحب ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. فائنل ورڈ آج بڑا انمول واقعہ پیش آیا ہے. آپ نے تو لائیو دیکھا ہوگا نا وہ جب سیشن شروع تھا. میں بھی سیشن دیکھ رہا تھا تو مجھے شاکر شجاع آبادی کا وہ شعر یاد آ گیا کہ شاکر تو آپ سیانہ ہے، ساڑھے چہرے پڑ حالات نہ پوچھ. یہ ان کے چہرے آج بتا رہے تھے. انمول واقعہ تھا نا، کہ مطلب ہے کہ جن بقول ان کے ہمارے 16 ممبر ڈیفیکٹ کر گئے، ان کے -16 کر دیں تو انمول واقعہ کہ عدم اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں میں تو وزیر اعظم بیٹھا ہوں. اب -16 کر رہے ہیں 16 بقول ان کے، 16 میں اگر 10 کر دیں چلیں، ان کو یہ نکالیں گے نا، ٹھیک ہے، ان کو نکالیں گے تو -10 پہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ میجورٹی ختم ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا انمول واقعہ ہے. ٹھیک ہو گیا، میجورٹی بھی کھو گیا ہے اور کہتے ہیں میں وزیر اعظم بھی ہوں. بہت بہت شکریہ ناظرین. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.